السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 37 کل ہم نے سمجھی تھی، کیونکہ اس کا تعلق اگلی گفتگو کے ساتھ ہے تو میں دہرا رہا ہوں اس بات کو۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دو قیدی ایسے تھے جنہوں نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کے ان کو اس پورے قید خانے میں جو سب سے بہترین آدمی نظر آیا، کردار کا مالک اور ایک انتہائی اچھی سیرت کا مالک آدمی، وہ یوسف علیہ السلام تھے۔ تو وہ دونوں لوگ فوراً سے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں، آپ نیکوکار ہیں، آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بہترین دائی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس موقع کو غنیمت جانا، اور دائی وہ نہیں ہوتا جو دعوت دینے کے لیے یہ ڈیمانڈز رکھتا رہے کہ ایسا موقع ہوگا ویسا موقع ہوگا تو میں دعوت دوں گا، بلکہ دائی تو وہ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی موقع کو دعوت کا موقع بنا دے، کسی بھی سچویشن کے اندر دعوت دینے کا ہنر جانتا ہو، یہ اس کی مہارت اور اس کی ایکسپرٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ اٹینٹیو ہیں، یہ لوگ سننے کی پوزیشن میں ہیں بات اس وقت، اور ان لوگوں کا ایک ایسا معاملہ بھی ہے کہ یہ اس وقت میری بات کو ویلیو بھی دیں گے کیونکہ انہوں نے مجھ سے خواب کی تعبیر جاننی ہے، تو ان کی جو خواب کی تعبیر ہے وہ ان کا ایک دنیا کا معاملہ ہے، لیکن جو بات ان کو سمجھانا زیادہ ضروری ہے وہ ان کی آخرت کا معاملہ ہے۔ اگر یہ ان کا ایمان صحیح نہ ہوا، اگر ان کا عقیدہ صحیح نہ ہوا، اور اگر یہ گمراہ کن نظریات پہ قائم رہے تو دنیا کے مسئلے حل ہو بھی جائیں، آخرت تو وہیں کی وہیں رہے گی، بلکہ آخرت جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ لہٰذا انہوں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہا کہ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، کہ نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس تمہارا کھانا جو تم دیے جاتے ہو، الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، تو تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، تم اس کی ٹینشن نہ لو، اس وقت پہلے تم جو میں بات کہہ رہا ہوں اس پہ ذرا فوکس کرو۔ ذالکما مما علمنی ربی، دوسرا نقطہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا کہ ٹھیک ہے موقع تو نکل آیا اب دعوت کا، اور انہوں نے بات بھی طے کر لی کہ جی پہلے میری بات تم نے سننی ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے یا تو یہ کیا ہو کہ پورے اسلام کی تفصیلات بیان کرنا شروع کر دی ہوں، پہلے ان کو ہر ایک چیز سمجھائی ہو کہ دیکھو نماز یہ ہے، روزہ یہ ہے، زکوٰۃ یہ ہے، اور نہ ہی انہوں نے یہ کیا کہ انہیں پہلے غلط ثابت کرنے کی طرف چلے گئے، دیکھو تم جو مانتے ہو یہ غلط ہے، دیکھو تم یہ شرک کرتے ہو، دیکھو تم یہ کفر کرتے ہو۔ یہ دعوت کا کوئی حکیمانہ انداز نہیں۔ اگر آپ کا مقصود اگلے کو منوانا ہے، بات سمجھانا ہے، تو پھر حکمت کے ساتھ چلیں، اور اگر آپ کا مقصود صرف اس کے کان پہ مار دینا ہے، اس کے اوپر ایک الزام رکھ دینا ہے، اس کو کمتر ثابت کر دینا، اس کو غلط ثابت کر دینا، پھر جو مرضی کریں۔ تو یوسف علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ ایک تو بات شروع کی، اور وہ حکمت کیا تھی کہ جو سرکمسٹانسز ہیں اس کے اندر سے دعوت کا نقطہ نکالا، نہ کہ سیپریٹلی ایک درس کی شکل میں دعوت دینا شروع کی۔ خوابوں کی تعبیر کی بات چل رہی تھی، خوابوں کی تعبیر کے معاملے کو ہی لنک کر دیا دین کی دعوت کے ساتھ، اور کہا ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو علم میرے پاس ہے خوابوں کی تعبیر کا، یہ اس میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ انی ترکت ملۃ قوم، میں نے چھوڑ دیا ان لوگوں کا دین، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا وہ کفر کرنے والے ہیں۔ واتبعت ملۃ آبائی، اور میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا کے دین کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کے دین کی۔ کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا اور ایک قافلے نے ان کو وہاں سے نکالا، تب سے لے کر اس موقع تک اپنی آئیڈینٹی کسی کو نہیں بتائی تھی۔ یہاں بھی ان کی شخصیت کا ایک جو میچور پہلو ہے وہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے محض اپنے آپ کو ایک مصیبت سے نکالنے کے لیے ہر طرح کا کوئی زور لگانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مرحلے میں ان کو ڈال دیا تھا انہوں نے اس کو قبول کیا اور اس آزمائش میں آگے بڑھے ہیں۔ لہٰذا
حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی شہرت اس زمانے میں یہاں تک کہ مصر تک بھی پہنچی ہوئی تھی، یعنی مصر کے لوگ بھی جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم ایک بزرگ آدمی ہے، ایک نیک آدمی ہے، ایک بڑے آدمی ہے، اور حضرت اسحاق کا معاملہ یہی تھا۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ نہیں کیا، یہ پہلا موقع ہے کہ جب انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے جو پیروی کی ہے وہ کس کے دین کی ہے، میرے باپ دادا کے دین، یعنی حضرت اسحاق میرے دادا ہیں، حضرت ابراہیم میرے پردادا، حضرت یعقوب میرے والد ہیں، تو ان کا جو دین ہے میں نے اس کی پیروی کی۔ یہاں مزید حکمت کا نقطہ کیا نظر آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو ریفرنس بنا کر ساری بات کر رہے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، نہ کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کرو۔ تو کسی کو بات سمجھانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اگر تو کوئی آپ کے انڈر ہے اور آپ کا ماتحت ہے تو آپ آرڈر دینا چاہتے ہیں آرڈر دیں، لیکن جب آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ اگلے کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ سمجھانا اس کو چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، من شیء کسی چیز کو، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے۔ اب دیکھیں بار بار اللہ کا ذکر آ رہا ہے، ہر بات کے اندر اللہ کا ذکر آ رہا ہے، تو اب الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی یہ معرفت ہے، ان کو سمجھ آ گیا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر معاملے کے ساتھ ہر معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج بھی جو بچوں کی تربیت کی جا رہی ہوتی ہے، تو اگر ان کو بہت زیادہ بٹھا کر دین سکھانے کے بجائے والدین روزمرہ کی زندگی کے اندر عمل سے یہ ثابت کریں کہ ہماری زندگی میں اللہ کی کیا اہمیت ہے، تو بچے زیادہ آسانی سے سیکھیں گے۔ صبح سے لے کے رات تک زندگی گزارتے ہوئے کہیں اللہ کا ذکر نہیں ہوا، بیٹھ کے 1 گھنٹے کلاس سے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ ہر مسئلہ حل کرتا ہے، تو بچہ بھی کہہ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں یہ کیسی معرفت بیان کی جا رہی میرے سامنے، کہ ذکر تو میں نے کبھی سنا نہیں۔ یعنی کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی تنگی ہوتی ہے، کچھ مسئلہ ہوتا ہے، اس وقت تو اللہ کا ذکر ہوتا ہی نہیں ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ حاجت روا بھی ہے، وہ مشکل کشا بھی ہے۔ تو عمل کے اندر جو چیز شامل ہوتی ہے وہ زیادہ گہرا اثر رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے تعلیم کی الگ سے ضرورت ہے، اس کی نفی نہیں کی جا سکتی، لیکن مطلق تعلیم تک محدود ہو جانا اور اپنے عمل کو بالکل ختم کر دینا، اس سے پھر بات پوری کنوے نہیں ہوتی۔ تو یوسف علیہ السلام جب بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر اس انداز میں کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا اہمیت ہے، تو آپ انڈائریکٹلی ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جس کا پوری زندگی کے اندر گہرا اثر و رسوخ ہے، جس کا زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ایک ایسی ہستی نہیں جس کا بس ایک دفعہ ذکر کر دینا کافی ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن دیکھو اللہ اکثر لوگ شکر ہی نہیں کرتے۔ اب بڑا ان کو جیسے ڈسکشن میں انوالو کر کے ساتھ چلا رہے ہیں اور ان کو جیسے احساس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا جدا جدا آقا زیادہ بہتر ہیں یا ایک اللہ جو نہایت غالب ہے؟ اب یہ دونوں کون تھے؟ ایک جو تھا وہ بادشاہ کا نان بھائی تھا، اور دوسرا جو تھا وہ بادشاہ کے لیے شراب تیار کرتا تھا۔ ان دونوں بادشاہ کے خاص خادم تھے، ایک کچن کا آپ کہہ لیجیے ہیڈ تھا، اور ایک ان کا جو شراب نوشی کا ایک محکمہ بنا ہوا ہوگا یا ایک ڈپارٹمنٹ پورا، وہ اس کا ہیڈ تھا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ 2 وجوہات بیان کی گئی کہ یہ جیل میں کیوں پہنچے۔ ایک وجہ جو عام معروف ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے، تو چونکہ ایٹے پر یہ 2 چیزیں ہیں، ایک طرف کھانا پک رہا ہے، ایک طرف شراب نوشی کا معاملہ ہے، تو ان دونوں میں سے ہی کسی نے شراب میں یا جو کھانا ہے اس میں زہر ڈالنے کی کوشش کی ہوگی، لہٰذا تحقیق کے لیے ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، زہر وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ معاملہ جو ہے وہ یہ تھا کہ کھانے کے اندر آپ کے لیجیے معیار اچھا نہیں تھا، اور شراب کا بھی کچھ معیار اچھا نہیں تھا، تو اس پہ ذرا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، واللہ اعلم۔ لیکن چونکہ آگے ایک بندے کی سولی چڑھنے کی بات آئے گی تو اسے لگتا ہے کہ الزام کوئی سویر تھا جس کی پاداش بہت سنگین تھی۔ تو اب چونکہ یہ دونوں کون تھے؟ ملازم تھے، اور یہ ملازم بھی کس کے تھے؟ ایک پورا شاہی خاندان ہے، ایک شاہی دربار ہے، وہاں کے ملازم ہیں، اور ان لوگوں نے یہ اچھی طرح دیکھا ہوگا کہ اگر ایک بندے کے اوپر ایک ہی شخص حکمران ہو یا ایک ہی اس کے اوپر آفیسر ہو تو اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے، اور اگر کسی کو آرڈر دینے والے 10-12 ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو لہذا یوسف علیہ السلام نے ریلیونٹ مثال کا استعمال کیا، اور یہ بڑی اہم بات ہے دعوت کی حکمت میں
کہ انسان گفتگو اس پیرائے میں کرے جو سامعین کو سمجھ آئے۔ لوگ جدید انداز سے بات سمجھتے ہیں، ایک شخص روایتی انداز سے بات کر رہا ہو، لوگ روایتی انداز سے بات سمجھتے ہیں، ایک شخص اس میں ہر دوسری بات میں انگلش کے الفاظ استعمال کر رہا ہو، تو یہ پھر دعوت کا صحیح اسلوب نہیں ہے۔ تو جو بھی آپ کے مخاطبین ہیں ان کی زندگی سے قریب ہو کر اگر آپ دعوت دیں گے تو وہ بڑی آسانی سے بات کو جلدی سمجھ لیں گے۔ لہٰذا یہاں پہ ان لوگوں کی جو نفسیات تھی اس کا استعمال کیا گیا، اور چونکہ وہ ملازم تھے تو ان کو کہا گیا کہ اے جیل کے ساتھیوں ذرا تم غور کرو، کیا کہتے ہو تم اس بارے میں؟ ارباب متفرقون خیر، کیا ملٹیپل آقا ہونا زیادہ بہتر ہے؟ کیا جدا جدا الگ الگ رب ہونا زیادہ بہتر ہے؟ ام اللہ الواحد القہار، یہ ایک اللہ جو کہ نہایت غالب ہے، یعنی ایبسولوٹ اتھارٹی ایک آقا کے پاس ہے اور تمہارا وہی آقا ہے، تو وہ زیادہ بہتر آپشن ہے، یا کہ بیشیوں کی چاکری کرنا اور بیشیوں کے آگے جو ہے وہ جھکنا اور بیشیوں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، یہ آسان ہے؟ کیا بہتر ہے؟ کیا زیادہ فطری ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، نہیں تم عبادت کرتے اس کے سوا مگر کچھ ناموں کی۔ دیکھو تو تم اے بی سی ڈی جو بتوں کو پوچھتے ہو یا تم نے نام بنائے ہوئے، یہ کیا ہے؟ جسٹ نیمز، کوئی اس کے اندر حقیقت نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ہستیاں موجود نہیں ہیں، بس تم نے کچھ تصورات گھڑ لیے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ بہت سے یہ واقعات اب تو بڑا جیسے یہ باتیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر کے اندر کون ہے کون نہیں ہے، بس صرف اتنا پتہ ہے کہ جی یہاں کوئی بڑے عزت دفن ہے، نہ ان کا نام پتہ ہے، اور اگر نام پتہ بھی ہے تو یہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ آیا اس بندے کا نام تھا بھی کہ نہیں، اور کچھ نہیں پتہ اس بندے کے بارے میں، کوئی اس کو جانتا ہی نہیں ہے، اور مرادیں مانگ رہے ہیں جا کے ان سے، اور ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مانی جا رہی ہیں۔ اور اس طرح ہمارے ہاں جیسے یہ معاملہ پایا جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کی طرف منسوب کر کر کے عوام نے ایسی سی باتیں گھڑ لی ہیں کہ جو نہ تو حقیقت ہیں، اور نہ ان کو بھی پتا ہوگا کہ میرے بعد آنے والے لوگ میرے نام کے ساتھ یہی گھڑیں گے، ان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچایا ہوا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ فکشنز ہوتی ہیں۔ یہ جو بزرگوں کے بارے میں بھی تصورات قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، اور بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے وہ ہستیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اپنی حاجت روائی کے لیے، ان سے مشکلات میں ان سے دعا کرنے کے لیے یا ان سے حاجت پوری کرانے کے لیے، یہ سب کیا ہیں؟ فکشنز ہوتی ہیں، اور واللہ عالم جہالت کا نتیجہ ہوتی ہیں، یا کسی شخص کی مکاری ہوتی ہے جو پیسہ کمانے کے لیے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ کام کرتا ہے کہ اس طرح کے کوئی حرکت کر کے کسی ایک نام کو پروموٹ کر کے یا ایک قبر والے کے بارے میں کچھ نظریات قائم کر کے پھر وہ وہاں کا گدی نشین بن جاتا ہے، مجاور بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ یوسف اسلام واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ جو پوچھتے ہو نا جن کو، یہ ناموں کے علاوہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بس یہ کچھ نام ہیں سمیتموہا، وہ تم نے خود ہی رکھ لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یہاں ایک بڑا اہم اصول بیان کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اور یہ اصول ذہن میں رکھیے کہ شریعت کا جو معاملہ ہے وہ عقل پر کھڑا ہوا نہیں ہے۔ شریعت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، کوالیفائی کرنے کے لیے صرف ریزننگ کافی نہیں۔ ہمارے ہاں جتنے گمراہ کن عقائد ہیں، بدعات ہیں، ان ساروں کے پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ جب آپ کسی بندے سے بات کریں گے کہ یہ گمراہ عقیدہ ہے، یہ بدعت ہے، وہ آپ کو شرعی دلیل نہیں دے گا، عقلی دلیل دے گا۔ یہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، ہمارے باپ دادا کو نہیں پتا تھا، اتنا نیک بندہ تھا، اگر ایسا نہیں ہوتا ویسا نہیں ہوتا۔ بھائی شریعت عقل سے نہیں طے ہوتی، شریعت عقل سے طے ہونی ہوتی تو اللہ نے انبیاء کیوں بھیجے، ان کے اوپر وحی کیوں نازل کی گئی؟ انبیاء کو بھی کیوں نہیں کہا گیا کہ تم اپنی عقل کے ذریعے صحیح اور غلط کا فیصلہ کر کے خود عقائد بیان کر دو لوگوں کے سامنے؟ بلکہ عقائد کا معاملہ یہاں تک ہے کہ ایگزیکٹ جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی وہی بیان کیا جاتا تھا، اور انبیاء کو اس بات کا پابند کیا جاتا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اس کو ایز اٹ از بیان کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیفائن کی جاتی ہے، لہذا جو بھی بدعات یا شرکیہ عقائد ہیں ان کے پیچھے جتنے مرضی آپ عقلی دلائل کھڑے کرتے ہیں وہ ملٹیپلائی بائی زیرو ہیں۔ یوسف اسلام یہاں کہہ رہے ہیں کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس شرک کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، یعنی کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ جو دین کے بارے میں ہو، اللہ کی طرف سے اس کو تسلیم کیا جائے، یا مذہبی نظریہ ہے، دینی نظریہ ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی دلیل اللہ کی طرف سے نازل کردہ کوئی علم ہونا چاہیے، ادروائز اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کا،
امر اللہ تعبدوا الا، یعنی چلتی اللہ کی ہے بھائی، یہ تمہیں غلط فہمی لگی ہوئی ہے، یہ فلاں پیر صاحب ہیں یا فلاں بزرگ ہیں، فلاں مزار والے ہیں جو میری بگڑی بنا رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں، حکم اللہ کا چلتا ہے، فرما روائی اللہ کی ہے، اور وہی ایک ذات حکمران ہے پوری کائنات کے اوپر۔ ہاں تمہاری آزمائش کے لیے، تمہاری آزمائش کے لیے ایک ظاہری دھوکہ رکھا گیا ہے۔ اچھا بعض لوگ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں مزار پہ فلاں لوگ گئے تو ان کا یہ مسئلہ حل واقعی ہی ہوا ہے۔ اگین کسی شے کے صحیح ہونے کے لیے دلیل کیا ہے؟ عقلی تجربی دلیل نہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ 1 ارب سے زیادہ ہندو ہیں اور یہ جو عجیب و غریب چیزوں کو پوجتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، بندروں کو یہ پوج رہے ہیں، ہر چیز کو پوج رہے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور پورا ان کے یہاں مندروں کا ایک نظام ہے اور پنڈت اور سب کچھ ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جن پتھروں کے سامنے کھڑے ہو کے التجائیں کرتے ہیں تو ان کی کوئی التجا پوری نہیں ہوتی ہوگی؟ اور یہ سینکڑوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے ان کی کبھی کوئی التجا پوری نہیں ہوئی، کوئی ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اور پھر بھی یہ انہیں بتوں کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہیں؟ ایسا نہیں۔ کسی بندے کا مسئلہ حل ہو جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ جس سے وہ دعا مانگ رہا ہے، جس سے وہ اپنی حاجت مانگ رہا ہے، وہ لازمی حاجت روا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں آزمائش رکھی ہے۔ اگر قبروں پر جا کر، مزاروں پر جا کر، بتوں کے سامنے ماتھے ٹیک کر اگر کبھی کسی کا مسئلہ حل نہ ہوتا تو تھوڑے عرصے بعد انسان خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہو رہا۔ تو انسان کی جو آزمائش اس دنیا میں وہ کیا ہے کہ ایک درجے کا دھوکہ رکھا گیا، لیکن وہ دھوکہ ایسا نہیں رکھا گیا کہ انسان دھوکہ کھا جائے۔ ساتھ اللہ نے اپنی کتاب نازل کر دی اور کہا کہ ہدایت اس کتاب سے لینی ہے، نہ کہ تجربات سے۔ اب اگر ایک شخص نفس میں کمزوری پیدا کرتا ہے اور دنیا کے فائدوں کے خاطر، یا آپ کہہ لیجئے کہ ظاہری اپنے کام نکالنے کے لیے اللہ کی کتاب میں جو کچھ موجود ہے اس کو چھوڑ کر اور وہ دوسروں سے امیدیں لگا بیٹھتا ہے، تو یہ اس کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہدایت کی کمی تھی، ہدایت اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرما دی، واضح کر دی۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اکثر لوگ اس بارے میں غلط فہمی کے شکار ہیں کہ صحیح دین کیا اور سیدھا دین کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی جو نبوت کا آغاز ہوا ہے وہ جیل سے ہی ہوا ہے، اور اسی لیے آپ نے باقاعدہ آپ لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی۔ اگرچہ قرآن مجید ظاہر اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ کلام کرتا ہے، لہٰذا یہاں ایک موقع کا ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے معاشرے کو دین کی دعوت دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیل میں وہ جو 9-10 سال رہے ہیں ان 9-10 سالوں میں صرف انہوں نے اس ایک موقع پر ہی دعوت دی ہے، بلکہ جو اسرائیلیات ہیں اس کے بیان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تو تقریباً 9-10 سال جیل میں رہے ہیں، اور آپ کی نیکی اور پرہیزگاری اور اعلیٰ سیرت و کردار کی گواہی پورے جو جیل تھا اس کا پوری جیل کا عملہ دیتا تھا، اور وہ مشہور ہو چکے ہوئے تھے جیل میں کہ اس جیل میں ایک انتہائی نیک اور انتہائی اعلیٰ کردار کا مالک ہے۔ بلکہ اسرائیلی روایات میں تو یہ بھی موجود ہے کہ جیل کے جو ذمہ داران تھے یا دروغے تھے، انہوں نے جیسے جیل کے سارے لوگوں کے معاملات آپ کے سپرد کیے ہوئے تھے کہ ان کی تربیت آپ کریں اور ان کو سمجھانے کا کام آپ کریں، ان کی تعلیم کا کام آپ کریں۔ ظاہر ہے وہ بادشاہ کے حکم کے پابند تھے، ان کو جیل سے نکال تو نہیں سکتے تھے، لیکن ود ان جیل جو وہ فیورز دے سکتے تھے انہوں نے اپنی طرف سے وہ کرنے کی کوشش کی۔ کس بنیاد پر؟ اس پہ نہیں کہ حضرت یوسف نے ان سے ڈیمانڈ کی، بلکہ اس بنیاد پہ کہ انہوں نے انتہائی اعلیٰ کردار کا مالک انسان دیکھا اور ان کے دل نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ ایسے بندے کے ساتھ کچھ سختی کا معاملہ کریں۔ مزید ایک نقطہ یہ نوٹ کیجئے کہ یوسف علیہ السلام نے جو ان سے کہا تھا کہ دیکھو تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہاری جو خواب ہیں ان کی تعبیر بتا دوں گا۔ اب خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے جو ٹائم انہوں نے لیا تھا، جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بعض کا خاص طور پہ جمعے کے خطبات میں یہ بہت کامن مسئلہ ہے کہ امام صاحب جب وہ ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور خطبہ شروع کر دیتے ہیں اردو والا خطبہ، تو پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے اس کو ختم بھی کرنا ہے، اور بعض کا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ 40-45 منٹ کے خطبے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ آپ کی اجازت اگر ہو تو میں تھوڑی سی اس گفتگو کو مکمل کر لوں، اور وہ گفتگو مکمل کرنے کے چکر میں 1 گھنٹہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو جو واضح و نصیحت ہوتا ہے، دیکھیں تعلیم کا معاملہ ہو رہا ہے، تعلیم کے لیے تو ظاہر ہے سالوں کے سال چاہیے، وہ ایک اور چیز ہے۔ ہمیشہ جو بات کی جا رہی ہے اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ دعوت کے معاملات الگ ہیں، تعلیم کے معاملات الگ ہیں، سرکمسٹانسز کے مطابق چیزوں کے اصول طے ہوتے ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ دعوت کے اصولوں کو تعلیم میں فٹ کرنا شروع کر دیں یا تعلیم کے اصولوں کو دعوت میں فٹ کرنا شروع کر دیں۔
تعلیم کون سی ہوتی ہے؟ تعلیم وہ ہوتی ہے اس میں لوگ خود چل کے آتے ہیں سیکھنے کے لیے. تو جب لوگ چل کے آئیں گے سیکھنے کے لیے تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ چیز آپ نے سیکھنی ہے، اس میں اتنا وقت لگے گا، اور آپ نے جتنا علم میں گہرائی حاصل کرنی ہے اتنا وقت زیادہ لگے گا. دعوت میں آپ چل کے جاتے ہیں اور آپ کسی کو جا کے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ کنوے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بنیادی نظریات ٹھیک ہو جائیں، بنیادی عقائد ٹھیک ہو جائیں. تو دعوت مختصر ہونی چاہیے، اگلا بندہ اس کو ہضم کر سکے، بلکہ دعوت کا اسلوب ایسا ہونا چاہیے کہ اگلے بندے کی طرف سے ڈیمانڈ آئے کہ بھائی تھوڑا سا مجھے اور جاننا ہے، میں اور سمجھنا چاہتا ہوں. تو یوسف علیہ السلام نے آیت نمبر 37 میں ان سے یہ بات کہی کہ میں ابھی 10-15 منٹ کے اندر، جو میں نے کل کہا تھا نا جیسے 1:40 1:45 پہ یہ وہ بات شروع ہوئی اور 2 بجے کھانا آنا تھا بالفرض، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں 2 بجے سے پہلے یہ خوابوں کی تعبیر بھی بتا دوں گا. تو آیت نمبر 37 کے آدھے حصے میں یوسف علیہ السلام نے ان کو واضح و نصیحت کی ہے. آیت نمبر 38 پوری اور آیت نمبر 39 پوری، 39 اور 40، اور 39 نمبر آیت بہت مختصر سی ہے. تو یعنی ایک آدھی آیت ہے اور 3 آیات، 3.5 آیات ہیں قرآن مجید میں جس کے اندر یوسف علیہ السلام نے اپنی پوری دعوت ان کے سامنے رکھ دی. نہ کہ اب وہ موقع مل ہی گیا ہے تو ان کو خوب تفصیل در تفصیل بتائی جائے اور ہر بات ان کو سمجھائی جائے. تو یہ بھی ایک دعوت کی حکمت ہے کہ اپنی بات کو مختصر اور جامع رکھا جائے اور اس بات پہ اگلے بندے کو لایا جائے کہ وہ آپ کے قریب تو آئے، سننے کے لیے تیار تو ہو، آپ کے نظریے کو قبول کرنے کی طرف تو مائل ہو. ونس آ جائے گا تو پھر اس کو تفصیلی باتیں پتہ چل جائیں گی، دین کے باقی احکامات پتہ چل جائیں گے. اسی طرح یہاں ایک اور حکمت کا نقطہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب ان کے سامنے دین کو انٹروڈیوس کیا تو اعمال سے بات شروع نہیں کی. یہ نہیں کہا یہ شراب پینا اچھی بات نہیں ہے، یا یہ نہیں کہا یہ تم فلاں فلاں غلط کام کرتے ہو اور تم یہ نہ کیا کرو، نماز پڑھا کرو اور تم جو ہے وہ اللہ کا نام لیا کرو، تم یہ کیا غلط کام کرتے ہو، کیا تم غافل آدمی ہو، کیا تم جاہل آدمی ہو. ایسا نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ بات کہاں سے شروع ہوگی؟ ایمان سے. کیوں؟ عمل انسان کس بنیاد پر کرتا ہے؟ عمل انسان اس بنیاد پر کرتا ہے جو اس کے ذہن کے نظریات ہوتے ہیں. میں اگر دل کی گہرائیوں سے یہ جانتا ہوں اور یہ مانتا ہوں کہ میں نے دنیا میں زیادہ پیسہ اکٹھا کر لیا تو میں کامیاب ہوں، تو میں اندھا دھند پیسے کے پیچھے بھاگوں گا. تو یہ جو میرا پیسے کے پیچھے بھاگنے کی روش ہے، اس کے پیچھے میری وہ سوچ ہے جو یہ روش پیدا کر رہی ہے. اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں پیسے کے پیچھے نہ بھاگوں تو جو کرنے کا کام ہو یہ نہیں کہ فزیکلی مجھے پکڑ کے باندھ دیا جائے، بلکہ کرنے کا کام یہ ہے کہ میری سوچ کو تبدیل کیا جائے اور میری سوچ میں یہ چیز پیدا کی جائے کہ نہیں، دنیا کی کل کامیابی پیسے کے ساتھ نہیں ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی جس دین پر لوگوں نے عمل کرنا ہے وہ عمل ایمان کے ذریعے کریں گے. صحابہ سے ہمیں یہ قول ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا اور پھر ہم نے قرآن سیکھا. یعنی پہلے ہمیں ایمان کی دعوت دی گئی اور اس کے بعد ہمیں احکامات دیے گئے. اور ہم جانتے ہیں قرآن مجید جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، اس کے 2/3 حصہ یعنی تقریباً 30 میں سے 20 پارے کس پر مبنی ہے؟ ایمان کی تفصیل پر. اور جو احکامات ہیں وہ 10 پاروں میں ہیں، یعنی 1/3، اور 1/3 میں بھی ہر آیت احکامات پر مبنی نہیں ہے. یعنی 20 پارے مکی ہیں اور مکی قرآن میں تو نماز ہی کا حکم تھا اور تو احکامات تھے ہی نہیں، نہ حلال و حرام کے تفصیلی احکامات تھے، نہ 5 وقتہ نماز وہ بھی مکی دور کے آخر میں فرض ہوئی ہے، حج اور زکوٰۃ کا بھی معاملہ نہیں تھا. تو احکامات تو آئے مدنی دور میں ہے. تو 20 پارے تو مکی ہیں قرآن کے. تو وہ کس کو بیان کرتے ہیں؟ توحید کو، رسالت کو، آخرت کو، جنت کو، جہنم کو، توکل کو، ایمان کو. اور پھر جو احکامات بھی ہیں قرآن مجید کی 6236 آیات میں سے لگ بھگ 300 آیات ہیں جن کے اندر احکامات بیان کیے گئے. تو ایک تو وہ پورشن کم ہے اور دوسرا وہ نزول کے لحاظ سے اس کی ترتیب بعد میں ہے. تو یہی فطری اسلوب ہے کہ پہلے اگر کسی کے نظریات درست کر لیے جائیں تو اس کے اعمال خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ہمارے ہاں جو زبردستی کر کے لوگوں کے اعمال ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا تو وہ کامیاب نہیں ہوتی ہے، کوئی کامیاب ہو جائے تو سسٹین نہیں ہو رہی ہوتی. وہ سسٹین ہو بھی جائے تو وہی شخص جو زندگی میں 3-4 نیک کام کرتا ہے وہ باقی بہت سی جگہوں پہ خرابیاں پیدا کر رہا ہوگا اپنی زندگی میں. ہمارے یہاں یہ سوال پیدا کیا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ بندہ نمازی ہے، یہ بندہ روزہ دار ہے، لیکن یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، یہ مال جو ہے 2 نمبر مال بھی بیچتا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے جو اعمال ہیں وہ ایمان کے نتیجے میں نہیں ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی معرفت پیدا ہوئی اور اس نے اللہ کی معرفت جانی اور اس نے دین کو سمجھا اور دین کی حقیقت پہچانی اور اس بنیاد پر وہ 2-3 نیک اعمال کر رہے ہیں، بلکہ ماحول کی وجہ سے بچپن میں والدین نے اس کام پہ لگا دیا یا لوگوں کے ساتھ تعلقات ایسے تھے کہ مسجد جانا شروع ہو گیا، بس کسی وجہ سے 2-3 نیک اعمال شروع کر دیے، پیچھے اس کے ایمان نہیں اس طرح سے. اگر ایمان اس کے پیچھے کھڑا ہوتا
تو وہ ایمان کہتا ہے کہ جس اللہ کے حکم پہ تم نماز پڑھتے ہو اسی اللہ کے حکم پہ جھوٹ بولنے سے ہی بچو. جو اللہ تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے وہ ملاوٹ کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے. تو ایمان تو انسان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں دیندار جن لوگوں کو دیندار کہا جاتا ہے ان کے اندر خرابیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی ایک بڑی تعداد ایمان کے نتیجے میں عمل نہیں کر رہی، بلکہ دیگر عوامل نے ان کو دین کے چند اعمال کرنے پر لگا دیا، یا ان کو بتایا گیا کہ نیکی یہ ہے. ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم نیک بن جائیں، برے نہ ہوں ہم، تو ان کو بتایا گیا نیکی نماز پڑھنا ہے، نیکی روزہ رکھنا ہے، نیکی یہ ہے، نیکی یہ ہے، بس. تو جو تصور ان کو دے دیا گیا وہ ان کی زندگی اس کے مطابق گزر رہی ہے. تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہر شخص، اس معاشرے کا ہر شخص، ہر مسلمان قرآن مجید کا اتنا علم حاصل کرے کہ زندگی کے پورے تصورات قرآن سے برآمد ہوں، اور انسان کی زندگی کے پورے تصورات قرآن کی روشنی میں سامنے آئیں، اور انسان زندگی میں جو کچھ کرے وہ ان تصورات کی بنیاد پر کرے جو اس کو قرآن سے سمجھ آئے ہیں. جب تک ہم یہ کام اس معاشرے میں نہیں کریں گے تب تک جتنے مرضی نعرے لگا لیں، سینکڑوں جماعتیں بنا لیں، سینکڑوں ادارے بنا لیں، ہزاروں ادارے بنا لیں، اور الٹے لٹک کے جو ہے وہ ہر کام کر لیا جائے، لیکن یہ کام آگے نہیں بڑھنا. ہم دیکھ رہے ہیں ایک عرصے سے اس معاشرے میں ایک جمود ہے. نت نئے ناموں سے روز آپ ادارے دیکھتے ہیں، نت نئی شکلیں آپ کو نظر آتی ہیں، نئی نئی پرسنالٹیز ہیں، نیا نیا چورن بیچا جا رہا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ معاشرہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر جو کام ہو رہا ہے وہ اس پر نہیں ہو رہا کہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، لوگوں کو دین سکھایا جائے. زیادہ تر یہی ہے، بس میں نے 4 لیکچر دینے شروع کر دیے، میں چاہوں گا کہ لوگ مجھے سنتے رہے. بس میں تو قرآن نہیں ہوں نا، میں تو ایک شخص ہوں، میں نے اپنے ساتھ لوگوں کو نہیں جوڑنا، قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے. تو قرآن وہ کتاب ہے جس کے ساتھ جب تک یہ قوم نہیں جڑے گی، اور جڑنا ثواب کے لیے صرف نہیں ہے. کوئی اپنے لٹریچر کے پیچھے لوگوں کو لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ بس میری 4 کتابیں پڑھ لو، کوئی اپنے لیکچرز کے پیچھے لوگوں کو لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے 6 لیکچر سن لو، اور کوئی لگے بندے کاموں میں لوگوں کو لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ 2-3 تم کام کرتے رہو، یہ کل دین ہے. اور یہ معاشرہ وہیں کا وہیں ٹکا ہوا ہے، اور اس معاشرے کے اندر جو دینی طبقہ ہے اس کے اندر 100 خرابیاں موجود ہیں. کرنے کا کام یہ ہے کہ ایسا انتظام کیا جائے، ایسا اہتمام کیا جائے کہ ہر شخص معاشرے کا آئے، وقت نکالے، قرآن کا بنیادی علم حاصل کرے، اور اپنی زندگی کے معاملات اس قرآن کی روشنی میں لے کر چلے، اور پھر زندگی کے کل معاملات، کل اعمال، اور کل اس کی جو پرسنالٹی ہے، اس کا کردار ہے، وہ اس قرآن سے برآمد ہونا چاہیے، اس قرآن کے نظریات کے مطابق ڈھلنا چاہیے. تو جب تک یہ دعوت رجوع الی القرآن کا کام بڑے پیمانے پہ نہیں ہوگا، جب تک یہ عوام بنیادی دین کو نہیں سمجھے گی، نہیں سیکھے گی، تب تک کوئی کام اگلا نہیں ہو سکتا. تو دھکا دے دے کے لوگوں کو نماز پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نماز جس ایمان سے برآمد ہوتی ہے اس ایمان کی ضرورت ہے. پھر آپ کو بتانا نہیں پڑے گا اس کو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور کیوں پڑھنی ہے. اسی لیے ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ہم یہ سکھاتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے یہ تو بچوں کو ہم سکھاتے ہیں، نماز کیوں پڑھنی ہے یہ نہیں سکھاتے. اٹھو نماز کیوں نہیں پڑھتے، نماز پڑھو اور گناہگار ہو رہے ہو، اور یہ ہو رہے اور وہ ہو رہے. بچے کو سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھ سے پریکٹس کیوں کروائی جا رہی ہے. ایک دفعہ آپ اللہ کی معرفت پیدا کر دیں، ایک دفعہ بچے کو بتا دیں کہ اس نماز کی اہمیت کیا ہے، ایک دفعہ اس بچے کی ایمان میں محنت کر لیں، ساری زندگی نماز پڑھے گا اللہ کی توفیق سے. لیکن دھکا مار کے، ڈنڈے مار کے اور ڈانٹ ڈپٹ کے زبردستی نمازیں پڑھوا لیں، جس دن یہ جبر اوپر سے ختم ہوا نمازیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور اگر نمازیں باقی بھی رہیں تو بس وہ نمازوں تک بات رہے گی، باقی دین تو سائڈ پہ رہے گا. تو یہ بنیادی وجہ ہے. تو یہاں یوسف علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ ان کو اور لمبی چوڑی تفصیلات ان کے سامنے رکھی جاتی، یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے ایمان اور بنیادی ایمان کی بات کی، احکامات کی تو یہاں بات کی ہی نہیں. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، جہاں تک تم دو میں سے ایک کا معاملہ ہے تو وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ، جو دوسرا ہے، فَيُسْلَبُ، تو اسے سولی دی جائے گی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جس معاملے میں تم مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے تمہارا وہ معاملہ پورا کر دیا گیا، چکا دیا گیا، یعنی تمہاری بات پوری ہو گئی. اب خوابوں کی تعبیر دیکھیں، ایک آیت میں خوابوں کی تعبیر بتا دی، اور خوابوں کی تعبیر کیا بتائی کہ جس نے خواب یہ دیکھا تھا کہ اس نے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے اس پہ سے کھا رہے ہیں، تو اس کو سولی دی جائے گی، اس پہ جرم ثابت ہو جائے گا، یا جس طرح سے بھی اس کو سولی دے دی جائے گی. اور جب سولی پہ لٹکایا جاتا تھا بندے کو تو پھر اس کو وہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، ایک اونچے تنے کے ساتھ اس کو لٹکا کے سولی دی جاتی تھی، اور جب وہ مر جاتا تھا اس کو وہیں چھوڑ دیا جاتا تھا.
پرندے آتے تھے، گدھ آتے تھے اور وہ اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا لیا کرتے تھے. تو یہ کہا کہ تمہارا یہ اینڈ ہوگا کہ تمہیں سولی دی جائے گی اور پرندے تمہارے جسم سے گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے. اور جو دوسرا شخص تھا جو شراب تیار کرنے کا کام کرتا تھا بادشاہ کے لیے، اس کو کہا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے، رہا ہو جاؤ گے اور تمہیں جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا. وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور جس کے بارے میں اس کو یقین تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے ان دونوں میں سے، اس سے کہا اذکرنی عند ربک، اپنے مالک کے ہاں میرا ذکر کرنا. بتانا ایک جیل میں ایک آدمی ہے جو کہ بے گناہ پڑا ہوا ہے اور کوئی پوچھ نہیں رہا. اور لگتا یہ ہے کہ جیسے یوسف السلام کو چونکہ بغیر کسی جرم کے ہی جیل میں ڈال دیا گیا تھا، تو لہذا کوئی پروزیکیوشن کا کوئی مرحلہ بھی نہیں ہوا، کوئی آگے جو ہے تحقیق ہوئی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوئی، بس جیل میں ڈال کے چھوڑ دیا. تو اب ظاہر ہے جب تک کسی بندے کے اوپر تحقیق ہی نہیں ہوگی، انٹروگیشن نہیں کی جائے گی، تو کیسے اس کی خلاصی ہوگی جیل سے. تو لہذا یہاں جیسے یہ نہیں ہے کہ یوسف السلام نے یہ کہا اس شخص سے کہ جا کے اپنے مالک کو یعنی بادشاہ کو یہ کہنا کہ جیل میں فلاں بندے کو رہا کیا جائے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ بھائی وہ ایک جیل میں ایک بندہ پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی اس کے جرم کی تحقیق ہی نہیں ہو رہی. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان نے اسے بلوا دیا اپنے مالک سے ذکر کرنا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو یوسف السلام جیل میں مزید کئی سال رہے. یعنی اس کا یہ جو بھول جانا ہے اس شخص کا اپنے آقا سے ذکر کرنا، بادشاہ سے ذکر کرنا، اس کی کاسٹ کیا ہے؟ اس کی کاسٹ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں مزید کئی سال، اور یہاں لفظ آیا بضع. بضع کا لفظ 3 سے 9 کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو 7 یا 9 سال اس خوابوں کی تعبیر بتانے کے بعد مزید جیل میں رہنا پڑا. اور آلموسٹ جیسے ایک ڈیکیڈ 20-21 سال کی عمر میں وہ جیل میں آئے ہیں، اور 29-30 سال کی عمر تک وہ جیل میں بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی الزام کے، اور بغیر کسی جرم کے، اور بغیر کسی تحقیق کے، اور بغیر کسی ثبوت کے یوسف السلام کو 9 سے 10 سال جیل برداشت کرنی پڑی، جیل کاٹنی پڑی ہے. یہ نقطہ یاد رکھیے کہ آگے انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی کہ اس جیل میں رہنے کے کیا اثرات ہیں. تو یہاں تک کافی ہے، سوال کوئی ہو تو کر لیں. جی آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ابھی آپ نے جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اپنا جو نماز کے لیے بولتے ہیں اور اس کی ضرورت اہمیت نہیں، جبکہ ہمیں دین کا نہیں پتا، قرآن کا نہیں پتا. تو یہاں پر میں چھوٹی سی اسٹڈی ہے تو میں شیئر کرنا چاہوں گا نماز بھائی آپ سے. جی کہ میں نے احادیث کو جو اسٹڈی کیا ہے، اللہ نے موقع دیا اسٹڈی کرنے کا، تو اس کا جو ایکسٹریکٹ نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ جس معاشرے کے اندر معیشت تباہ حال ہو اور انصاف میسر نہ ہو، وہاں پر صرف اور صرف گمراہی پھیلتی ہے، جھوٹ اور فراڈ پھیلتا ہے. یہ ایک ایکسٹریکٹ ہے مجھے اللہ نے موقع دیا تھا اسٹڈی کرنے کا. تو ہم اس کو کیا بول رہے ہیں کہ غریب کو جا کر بیچارے کو بدحال ہے، معیشت کا شکار ہے، ناانصافی کا شکار ہے. جی آپ کی یہ رائے ضرور ہوگی، لیکن میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبر بھیجے ہیں دعوت دینے کے لیے، تو جن معاشروں میں وہ آئے تھے ان معاشروں میں سینکڑوں مسائل تھے. تو ہدایت اسی کو دینی ہے جس میں گمراہی ہے. جو پہلے ہدایت یافتہ ہے، جہاں پہلے ہی سطح خیراں ہے، وہاں لوگوں کو مزید کیا سکھایا جائے گا. تو یہ ایک جدید ضرور نظریہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ معیشت پہلا مسئلہ ہے ہمارا، یا فلاں پہلا مسئلہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے جب اپنے انبیاء بھیجے تو انہوں نے آگے پہلے کسی اور چیز کو ٹیک اپ نہیں کیا. پہلے انہوں نے آ کے نہ معیشت پہ کام کیا ہے، نہ معاشرے میں انصاف پہ کام کیا ہے، کسی اور چیز پہ کام نہیں کیا، انہوں نے ایمان پہ کام کیا. اور ایمان ہی سورس ہے سارے مسائل کو حل کرنے کا. صحابہ کے اندر کردار میں جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے وہ پہلے کسی مینجمنٹ کے ذریعے یا پہلے کسی ٹریننگ یا اس کے ذریعے نہیں کی گئی، بلکہ صحابہ کو بھی یہی قرآن، اسی قرآن کے ذریعے ہی ان کی تربیت فرمائی گئی تھی. اور اس قرآن کے اوپر ایمان کے نتیجے میں ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہوا، جو کہ ہم جس کو آج پڑھتے ہیں. تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ پہلے اگر ایک معاشرے میں معیشت خراب ہے یا معاشرے میں انصاف نہیں ہے تو ہم پہلے انصاف قائم کریں یا پہلے ہم معیشت ٹھیک کریں اور پھر ہم لوگوں کو دین کی طرف لائیں گے.
بلکہ دین کی طرف لانا ہی اصل مقصود ہے، اور جب دین کی طرف آ جائیں گے لوگ تو معیشت تباہ رہے گی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ جب یہ دین غالب بھی ہو گیا تھا تب بھی ایسا نہیں ہوا کہ جو ہمارے ہاں اکثر چیزیں کوٹ کی جاتی نا کہ بھئی جیسے کوئی دودھ کی نہریں بہ رہی تھی، شہد کی نہریں بہ رہی تھی، نہیں اتنی جلدی یہ نہیں ہوا تھا. صحابہ کو پھر بھی فاقے کاٹنے پڑے تھے، تنگیاں برداشت کرنی پڑی تھی، اور جو مجاہدین سرحدوں پر موجود تھے اور آگے بڑھ رہے تھے ان کو بہت سی مشکلات برداشت کرنی پڑی تھی. یہ تو بہت بات کی بات ہے کہ جب اسلامی نظام اسٹیبلش ہو گیا اور بالکل وہ مضبوط ہو گیا تو پھر معاشی حالات ذرا مختلف طریقے سے بہتر ہو گئے. ادروائز تو جن لوگوں نے اس دین کے لیے کام کیا، محنت کی، ان کو تو معاشی تنگیوں سے گزرنا پڑا. قرآن مجید تو خود کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تو تمہاری آزمائش کریں گے اور تمہیں ان ساری مشکلات سے گزرنا پڑے گا، اور صبر کرنے والے جو ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. تو لہٰذا واللہ عالم، آپ نے اپنی ایک رائے دے دی ہے، لیکن میں نے اس کے اوپر اپنی ایک رائے دے دی ہے. جی اور کوئی سوال کسی کا؟ ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.